$2 بلین کے خرچ سے بنائے جانے والی یہ دنیا کی سب سے اونچی خالی عمارت اور چین کا اربوں ڈالر کا یہ بیکار پروجیکٹ، جس کی وجہ سے چین کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ دوستو، ڈو یو نو چینل کی اس ویڈیو میں آج میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ نارتھ کوریا جیسے اسٹرکٹ کنٹری کی یہ بلڈنگ، جسے 33 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، اس کی کنسٹرکشن آج تک مکمل کیوں نہیں ہو سکی، اور وہ کیا وجہ تھی کہ چین کے اس بزنس مین کو ایک ہی دن میں $13 بلین کا نقصان ہو گیا تھا، اور اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے تمام ٹھیکیدار اور مزدور اپنا سامان اور سب کچھ لے کر راتوں رات یہاں سے کیوں چلے گئے تھے۔ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ دشمنی سے بچ کر رہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آپ کو بے عزت ہی کروائے گی، اور ایسا ہی نارتھ کوریا کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ دشمنی اور غصے میں کیا گیا کوئی بھی کام کبھی بھی آپ کو عزت نہیں دلا سکتا۔ دوستو، یہ دنیا کی سب سے زیادہ اونچی ترین خالی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اسے نارتھ کوریا کا ٹاور آف دوم بھی کہا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا، جو آج کل ٹورزم کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ 80 کی دہائی میں نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ اپنی دشمنی کی وجہ سے دنیا کے بلند ترین ہوٹل میں ہزاروں غیر ملکی زائرین کی میزبانی کا منصوبہ بنایا تھا، اور پھر ساؤتھ کوریا، جسے امریکہ پروموٹ کر رہا تھا، انہیں 1988 کے اولمپکس کی میزبانی ملی تھی، اور اس میزبانی کے لیے ساؤتھ کوریا نے سنگاپور میں دنیا کا بلند ترین ہوٹل بنایا تھا، اور اس ہوٹل کا نام انہوں نے ویسٹرن اسٹیمفورڈ رکھا تھا۔ اب نارتھ کوریا بھی پیچھے رہنے والوں میں سے تو نہیں تھا۔ انہوں نے 1989 یعنی 1989 میں ورلڈ فیسٹیول آف یوتھ کی نمائندگی حاصل کر لی۔ اس فیسٹیول کے لیے انہوں نے دنیا کا سب سے بلند ترین ہوٹل بنانے کا منصوبہ بنایا، اور یہ اس ہوٹل کا افتتاح اس فیسٹیول کے دوران ہی کرنا چاہتے تھے۔ اس کمپنی کا ڈیزائن بائک ڈوسن آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ نے تیار کیا تھا۔ اس ڈیزائن کے مطابق اس میں 3000 سے زیادہ کمرے تھے، اور اس کی اونچائی تقریباً 330 میٹر تھی، اور اسے بالکل اہرام کی شکل دی گئی تھی، اور یہ ہر حساب سے ایک لگژری ہوٹل تھا۔ اس کی کنسٹرکشن 1987 یعنی 1987 میں شروع ہوئی تھی، اور اسے پلاننگ کے مطابق انہوں نے 1989 یعنی 1989 تک مکمل کرنا تھا۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، انجینئرنگ کے مسائل کی وجہ سے یہ ہوٹل اس فیسٹیول کے لیے تو تیار نہیں ہو سکا، لیکن اس کی تعمیر پھر بھی جاری رہی، اور 1992 میں یہ پھر دنیا کا سب سے اونچا ترین ہوٹل بن گیا۔ دوستو، اس پروجیکٹ کی مالی طور پر مدد سوویت یونین کر رہی تھی، اور اگر آپ سب کو یاد ہو تو 26 دسمبر 1991 میں سوویت یونین ختم ہو گئی تھی۔ اب سوویت یونین کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس منصوبے کو روک دیا گیا تھا۔ اس وقت تک ریوگیونگ ہوٹل صرف ایک کنکریٹ کا ڈھانچہ تھا، اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کھڑکی یا دروازے یا اس طرح کا اور کوئی بھی کام نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے پھر 16 سال کے بعد 2008 یعنی 2008 میں انہوں نے مصر کی ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس کمپنی نے اس پر پھر کام شروع کیا۔ مصر کی اس کمپنی نے سب سے پہلے اس کے ایکسٹیریئر پر توجہ دی، اور 2012 یعنی 2012 تک انہوں نے $180 ملین یعنی $18 کروڑ خرچ کر کے اس میں کھڑکیاں اور LED لائٹس وغیرہ لگائی، اور اسی طرح انہوں نے اس ہوٹل میں اور بھی چھوٹے موٹے کام کروائے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر نارتھ کوریا کے سیاسی مسائل کی وجہ سے اس پروجیکٹ پر کام روک دیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک یہ عمارت اب بالکل بیکار پڑی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ $2 ارب کا پروجیکٹ تھا، جو کہ نارتھ کوریا کے ٹوٹل GDP کا 5% ہے۔ اس عمارت پر فیوچر میں کسی بھی وقت کام شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ دنیا کی $1 بلین کے یوزلیس میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ دوستو، اب میں آپ سب کو ایک اور ایسے بیکار پروجیکٹ کی طرف لے کر جا رہا ہوں جس کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ گولڈن فائنانس 117 تیانجن، چائنا۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کا منصوبہ 2000 کی شروع میں بنایا گیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس وقت ریئل اسٹیٹ نے چین میں اچانک ہی ترقی کرنا شروع کر دی تھی، اور چین میں ہر جگہ بہت اونچی اونچی عمارتیں بننا شروع ہو گئی تھی۔ دوستو، چین میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ اونچی اور پوری دنیا میں چھٹے نمبر پر سب سے زیادہ اونچی عمارت بنانے والے شخص کا نام پیٹ سوٹونگ تھا۔ یہ ایک ارب پتی آدمی تھا جو ہانگ کانگ کی ایک سرمایہ کار کمپنی گولڈن فائنانس ہولڈنگز کا چیئرمین تھا۔ دوستو، پلاننگ کے مطابق یہ فلک بوس عمارت تقریباً 128 منزلوں پر مشتمل تھی، جس میں سے 117 منزلیں رہائشی اور تجارتی مقاصد کے استعمال کے لیے بنائی جا رہی تھی، جبکہ اس کے اوپر کی 11 منزلیں میکینیکل اور آپریشنل سسٹمز کے لیے بنائی جا رہی تھی۔ دوستو، گولڈن فائنانس 117 کی چھت انہوں نے بالکل ایک ہیرے کی طرح کی بنانی تھی، اور اس ہیرے کا سائز انہوں نے 3 منزلہ عمارت کے برابر بنانا تھا۔ اس بلڈنگ میں انہوں نے زمین سے تقریباً 580 میٹر
میٹر کی اونچائی پر ایک سوئمنگ پول اور ایک ریسٹورنٹ بھی بنانا تھا۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز اس $1 بلین کے میگا پروجیکٹ کی کنسٹرکشن 2008 یعنی 2008 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور انہوں نے پلاننگ کے مطابق اسے 2014 یعنی 2014 تک مکمل کرنا تھا۔ اس پر بہت تیزی سے کام جاری تھا، لیکن پھر 2010 کے شروع میں عالمی مالیاتی بحران کے بعد اس پروجیکٹ پر کام روک دیا گیا۔ پیٹ سوٹونگ نے یورپ میں موجود اپنے بزنس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس پروجیکٹ پر انویسٹمنٹ تھوڑی سی کم کر دی اور اس وجہ سے اس پروجیکٹ پر کام روک دیا گیا۔ اس کرائسس سے نکلنے کے بعد 2011 میں پیٹ سوٹونگ نے دوبارہ اس پروجیکٹ کی تعمیر شروع کروائی۔ اس مرتبہ پیٹ سوٹونگ نے کانفرنس میں لوگوں کو بتایا کہ یہ عمارت تقریباً 2018 تک مکمل طور پر تیار ہو جائے گی اور پھر ستمبر 2015 تک اس بلڈنگ کا ڈھانچہ بھی مکمل طور پر تیار ہو گیا تھا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ یہ اس بات کا جشن مناتے کہ بلڈنگ کا ڈھانچہ تیار ہو گیا ہے، اسی دوران ایک ایسی رات آئی جس نے پیٹ سوٹونگ کی نیندیں اڑائی۔ جون 2015 میں چین کے سٹاک مارکیٹ میں کریش دیکھا گیا اور سونے کی قیمتوں میں اچانک ہی 67% تک کمی آ گئی۔ اسے ایک ہی رات میں 13 ارب یورو کا نقصان ہو گیا۔ ڈالر کے اس بحران کے نتیجے میں پیٹ سوٹونگ نے اس بلڈنگ پر کام بالکل رکوا دیا اور اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ اب اس بلڈنگ پر دوبارہ کام کب شروع کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ گولڈن فائنانس 117 پروجیکٹ بدقسمتی سے مارکیٹ ٹائمنگ اور فائنانس کے مسائل کی وجہ سے ناکام ہوا ہے، تو یقیناً آپ تصویر کے صرف ایک رخ کو ہی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دوستو یہ منصوبہ تو شاید اس وقت ہی ناکام ہو گیا تھا جب اس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی۔ گولڈن فائنانس 117 کو لگژری لائف سٹائل کے حساب سے بنایا جا رہا تھا اور اس کا ہدف امیر اشرافیہ تھا۔ اگر یہ $1 بلین کا میگا پروجیکٹ مکمل بھی ہو جاتا تو تیانجن میں رہنے والے لوگ اس بلڈنگ کے ایک روم کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور دوستو یہ بلڈنگ جس طرح کے لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی وہ تیانجن میں موجود ہی نہیں تھے۔ اب اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی امیر چینی صرف اسی سوچ سے یہاں شفٹ ہوتا کہ اسے دنیا کی بلند ترین عمارت میں رہنا ہے، تو شاید ایسا ممکن نہیں، اور اسی لیے یہ عمارت آج تک بالکل بیکار پڑی ہے اور ابھی تک نامکمل ہے۔ اور دوستو اب تو اس پروجیکٹ کے ٹھیکیدار نے بھی اس جگہ کو مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے اور وہ یہاں سے اپنا سارا سامان لے کر چلا گیا ہے۔ دوستو دنیا کی سب سے اونچی خالی عمارت ہونے کی وجہ سے اس بلڈنگ کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ دوستو ڈو یو نو چینل کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی دیکھنے کا اور لائک کرنے کا بے حد شکریہ۔